اللہ کے پیارے ہو جاتے. اور یہ دنیا عجیب ہے میرے دوستو، برسوں سے بیمار پلنگ پر پڑا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن اسے موت نہیں آتی. چلتے پھرتے لوگ چلے آتے، چلتے پھرتے لوگ چلے آتے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عقل مند، بہت سی ان کی کتابیں ہیں، فارسی زبان میں انہوں نے بہت سی کتابیں لکھا. انہوں نے ایک بات لکھا کہ کہیں جا رہے تھے، دیکھا کہ لوگ ایک جگہ جمع ہیں، پوچھا تو معلوم ہوا کہ فلاں صاحب بہت بیمار ہیں. بولے اس کے لیے دعا کیے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. اور اس کے بعد یہ چلے گئے. اپنا کام ختم کر کے واپس آئے تو دیکھا پھر لوگ جمع ہیں، تو ان کے ذہن میں یہی بات آئی کہ بیچارہ کل بہت بیمار تھا، شاید ہو سکتا ہے آج اس کا انتقال ہو گیا معلوم ہوتا، چلیے بھائی جنازے وغیرہ میں شریک ہو جائیں گے. وہاں گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو بیمار ہے وہ اٹھ گیا ہے، جو رات بھر اس کی خدمت کر رہا تھا وہ سو گیا ہے. اللہ کی عجیب قدرت ہوتی. اللہ تعالیٰ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کب کیا ہونے والا ہے. اسی لیے بتایا گیا کہ دوستو اللہ کے پاس آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور دنیا کی ایک حیثیت کیا ہے؟ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر دنیا اللہ کے پاس مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو حدیث میں آتا ہے کہ کافر کو ایک ڈراپ پانی کا بھی نہیں ملتا، ایک قطرہ بھی اس کو نہیں ملتا. اور یہ دنیا کی عزت، دنیا ایسی ہے دوستو، دنیا چاہنے والے کو کبھی نہیں ملتی. دنیا کو لات مارو، دنیا تمہارے پیروں میں آتی. اگر دنیا مل بھی گئی تو کتنے دن کے لیے؟ یہ کرسی کتنے دن کے لیے؟ یہ وحدہ آپ کا کتنے دن کے لیے؟ آپ کی شہرت کتنے دن کے لیے؟ آدمی دنیا چاہنے کے لیے کیا کیا کرتا، کیا کیا کرتا. کھیلوں کے میدان میں جائیے، اشتہاروں کے میدان میں جائیے، کیسے کیسے لوگ ہوتے، اور دنیا میں مشہور ہونے کے لیے لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا کسی کے ساتھ نہیں رہی، نہیں ساتھ دی، نہ دی ہے، نہ دے گی، نہ دیتی. دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی. اور یہ دنیا میں ہمیں جو بات بتائی گئی، سب سے بڑی بات یہ ہے، آج اگر میں کوئی آپ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش کروں، میں ایک بات پیش کروں گا تو میرے مسئلے پر اختلاف کرنے والے بے شمار لوگ رہیں گے. یہاں تک کہ اللہ کے بارے میں بھی اگر کوئی چیز پیش کی جائے تو اس میں بھی دو قول ہیں. یہ کہیں گے کہ اللہ موجود ہے اور ایک کہے گا کہ اللہ موجود نہیں ہے. دنیا کے اندر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر پوری دنیا کا اتفاق، لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے جس پر پوری دنیا کا اتفاق ہے. یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس پر پوری دنیا متفق ہے، وہ ہے موت. موت کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، موت کے بارے میں. اور یہ موت کیا چیز ہے؟ موت کیا ہے؟ جسم سے جان کا الگ ہونا ہے. اور موت کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز ہے؟ زندگی کا وقفہ ہے، زندگی کی کروٹ ہے. آدمی سوتا ہے، سوتے سوتے آدمی کیا کرتا؟ کروٹ لیتا ہے. یہ موت گویا زندگی کا کروٹ ہے. اور موت کیا چیز ہے؟ یہ اللہ سے ملانے والی چیز ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کو موت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. کیوں خوش ہوتا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ مجھے اللہ سے ملنے کا وقت آ گیا، جس سے میں محبت کر رہا ہوں میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. خوش ہوتا ہے. اس کے برخلاف اللہ کے نہ ماننے والے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کرنے والے کو جب موت کی خبر دی جاتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے، کہیں نہ کہیں چھپنے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میں بچ جاؤں. مگر اللہ کا وقت آتا ہے، یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. موت آ کر رہے گی اگرچہ کہ تم مضبوط حویلی میں ہو، مضبوط قلعے کے اندر ہو اور آپ کی حفاظت کرنے والے چاروں طرف ہوں. موت میرے دوستو یہ حقیقت ہے. موت ہر وقت ہمارے آنکھ کے سامنے بھی، پیچھے بھی، سیدھے جانب بھی، بائیں جانب بھی، اوپر بھی، نیچے بھی، ہر وقت موت ہمارے ساتھ لگی بھی. اور یہ موت ہر ایک کو آتی ہے. موت بڑے سے بڑے عالم کے لیے بھی موت ہے،
بڑے سے بڑے جاہل کے لیے بھی موت ہے۔ یونس جیسے اللہ سے تعلق پیدا کرنے والے کو موت نہیں چھوڑی، ابو بکر صدیق جیسے صدیق کو موت نہیں چھوڑی، عمر جیسے فاروق کو موت نہیں چھوڑی، عثمان جیسے غنی کو موت نہیں چھوڑی، علی جیسے انسان کو موت نہیں چھوڑی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ بزرگ شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں چھوڑی۔ جب موت یہ تمام لوگوں کو پہنچی، تمام لوگوں نے جام موت کا پیالہ نوش کیا، تو ہماری اور آپ کی کیا مثال، ہماری اور آپ کی کیا کیفیت اندازہ لگائیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، یعنی الموت، لوگوں زندگی کو ختم کرنے والی، مزوں کو گجاڑنے والی، عیش کو منقدر کر دینے والی چیز، تم موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ موت کو یاد کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ایک تسبیح خرید لیجئے اور پڑھتے رہیے مرنا ہے مرنا ہے اور مرنا ہے اور مرنا ہے۔ موت اسے نہیں کہتے۔ موت کا مطلب وہ تیاری کا معنی نہیں ہے۔ موت کو نہ سمجھو اختتام حیات زندگی، موت کو نہ سمجھو اختتام حیات زندگی۔ موت تجدید حیات جاویدہ کا نام ہے۔ موت سے زندگی ختم نہیں ہو رہی ہے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو رہا، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آدمی وہاں پر جا رہا ہے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام گیا موت ہے۔ اور موت کیا چیز ہے دیکھیے، جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی روزی لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی عمر لکھ دیا۔ ارے ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے، سب سے پہلے لکھ دیا گیا یہ کیا کمائیں گے، کیا کھائیں گے، کیسی زندگی کریں گے، کب مریں گے، تمام فیصلہ ہو چکا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ گیا، ایک سیکنڈ پہلے بھی کوئی کسی کی جان نکال نہیں سکتا، ایک سیکنڈ کے بعد بھی دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وقت آ گیا، کہاں سے آتے، کدھر سے آ رہے ہیں؟ آج دیکھیے کہ آج کتنی دنیا ترقی کر رہی، کتنی دنیا آگے بڑھتی جا رہی، کتنے بڑے بڑے کالجز آ رہے ہیں، کتنے دواخانے آ رہے ہیں، میڈیکل سائنس کتنا ترقی کرتے جا رہا ہے۔ لیکن دوستو، ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگوں نے تحقیق کیا ہوگا، لیکن آج تک موت کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ آدمی کے پاس پیسہ ہے تو آدمی کیا کر رہا ہے، یورپ، امریکہ، اب معلوم نہیں کہاں کہاں جا رہا۔ کب تک ہے دوستو؟ جب تک جان ہے اس وقت تک آن ہے، عزت ہے۔ جان چلے گئی تو دنیا کا بڑا ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ بڑا ڈاکٹر بھی صرف یہی کہے گا پلیز آئی ایم سوری، معاف کرنا، میں نے بہت کوشش کیا مگر آپ کے آدمی کو کچھ بھی نہیں کر سکا۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آشوے آپریشن سکسس، لیکن پیشنٹ کیا ہوتا؟ ڈیڈ۔ بولیں کہ آپریشن تو کامیاب ہو گیا، اچھا اس کے بعد کا جملہ کیا ہے بولو؟ اس کے بعد کا جملہ ہے کہ پیشنٹ چلا گیا۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب تمہارا آپریشن کامیاب ہو گیا تو پھر پیشنٹ مرا کیسا؟ مارنا پڑتا ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، ہر ایک طاقت سے بڑھ کر اوپر ایک طاقت بیٹھی ہوئی ہے، اور سب سے بڑا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے بتایا گیا کہ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، تو ہمارے دل کو تیری فرما برداری کی طرف لگا۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، دین کی طرف تو ہمارے دل کو لگا دے۔ دین نے اللہ ہمیں نیک توفیق تو عطا فرما۔ چلیے اب آئیے، موت کہاں آئے گی، موت کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کہاں نہیں جا سکتا۔ موت آئے گی، کس حالت میں آئے گی؟ آج موت اتنی آسان ہے دوستو، ملک الموت کہاں کہاں بیٹھتا دیکھیے، واقعی اس کی تعریف کرنا پڑتا۔ کبھی اوپر بیٹھا رہتا، کبھی برج کے نیچے بیٹھے رہتا، کبھی ندیوں میں بیٹھے رہتا، کبھی نالوں میں بیٹھے رہتا، کہاں کہاں بیٹھے رہتا دیکھیے، کیسے کیسے اس کا بیٹھنے کا انداز ہوتا۔ اور موت، آدمی گھر سے نکلتا ہے تو دوستو واپس آنے کی گارنٹی نہیں، واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔
بعض اوقات تو سواری ایسی ہوتی ہے کہ کسی قسم کے کوئی خطرے کا کوئی امکان نہیں ہو سکتا، کوئی امکان نہیں کہ کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا وقت آ گیا تو معلوم ہے کہ برطانیہ کی ہی شہزادی ڈیانا کا بھی کیا حال ہوا تھا. اس کے بارے میں، کار کے بارے میں بات تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتی. اور بہت سی مثالیں ہیں. پروف گاڑیاں ہیں، پروف گاڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ گاڑیوں کے پروف کو توڑنے کی بھی صلاحیت رکھنے والی ذات ہے. جس نے اتنی طاقت دیا ہے تو اس کی طاقت کیا ہوگی. یہ تمام باتیں عبرت کے لیے لگائیے، اپنے سامنے ذہن میں یہ باتوں کو آپ رکھیے. اب چلیے، آدمی مرے گا تو کہاں مرے گا؟ کتنے لوگ ہیں راستے میں مر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں، حادثات میں مر رہے ہیں. اسی لیے دعائیں سکھائی گئی بھائی، دعائیں سکھائی جا رہی ہیں. کیا دعا؟ گھر سے نکل رہے ہیں دعا کر کے نکلو. آپ اپنی کار میں بیٹھ رہے ہیں تو یہ مت سمجھ جاؤ کہ میری ایسی کار ہے، فلاں کار ہے، باہر سے میں ایکسپورٹ کر کے لایا ہوں، فلاں کیا ہوں. یہ مت سمجھیے. بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا. اللہ ہمارے انڈر میں نہیں تھا، تو ہمارے انڈر میں کیا. ہماری طاقت نہیں ہے، تیری قوت اور طاقت ہے. اس کے بعد دعا ہو رہی تو دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہم تیری طرف لوٹ رہے ہیں، تیری طرف آ رہے ہیں، اللہ تو حفاظت فرما. اور کتنے ایسے لوگ مرتے میرے بھائی لا وارث، کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، کوئی سنت دیکھنے والا، کوئی جان پہچاننے والا نہیں ہوتا. شرم کی بات یہ ہے میرے بھائی، جب مسلمان ہیں تو اپنی صورتوں کو بھی اسلام کی بناؤ جی، اسلام کا نور سامنے رکھو جی. اب پوچھیں گے، اب عبداللہ صاحب اب آ گئے، داڑھی کا معاملہ آ رہا، کیا اسلام میں کیا داڑھی میں ہی سب لٹک رہا ہے کیا؟ میں بولتا ہوں داڑھی میں سب نہیں لٹک رہا، اسلام میں داڑھی ہے. میں نے بول رہا ہوں کہ سب داڑھی ہی نہیں ہے. ارے کتنی شرم کی بات. ایک تو مرے موت، ایسی موت سے اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے. اچانک آنے والی حادثات کی موت سے اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من زوالی نعمتک، تحول عافیتک، فجاتی نقمتک و جمیع سخطک. نعمت کے چھل جانے سے. ارے کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا گھر سے کار سے نکلے، روڈ پر آئے بیکار ہو گئے. کیوں ہو گئے؟ روڈ پہ آ گئے، بینک والا کھڑا ہوا ہے، فلاں کھڑا ہے، یہ کھڑا ہوا ہے، کار سے پیدل چل کے آ رہی. زوال نعمت، سہولتیں ختم ہو گئیں، عافیت ختم ہو گئیں، پریشانیاں آ گئے. نعمت کا چھن جانا، اللہ ایک دم اوپر لے جانے کے بعد نیچے گرانے سے پناہ مانگو. آپ پوچھیں گے کیوں؟ جو آدمی کار میں بیٹھ کے جا رہا ہے، اللہ دیا جا رہا، ہمارا اس سے کیا بھی ہو نہیں جا رہا ہے. اگر وہ بیکار ہو گیا تو اس پر کیا گزرتی وہ جانتا، آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا. ایک ترقی کے بعد نیچے گر جانا بہت بری چیز. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. اللہ ایک دم ٹاپ جا کر باٹم میں آنے سے، اوپر جا کر نیچے اترنے سے اللہ بچا لے. اللہ مرچی چٹنی حلال کی کھلایا، عزت کی روٹی دیا تو بس دوستو. یہ مرغے بکرے حرام کا کب تک کھائیں گے؟ کتنے دن کھائیں گے؟ آپ کے آنے سے 5 منٹ پہلے آپ کا پیٹ آتا. معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حیدرآباد کی پوری مرغیوں کا قبرستان ہے. کتنے دن کیا کتنے دن تک وہ کریں گے؟ بہرحال چھوڑنا ہے نا، بہرحال چھوڑنے والے ہیں. تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کے چھننے سے پناہ مانگتے تھے، اچانک آنے والی موت سے پناہ مانگتے تھے. کیونکہ آدمی سنبھل نہیں سکتا، توبہ نہیں کر سکتا، گڑ گڑانے نہیں سکتا، انابت کی کیفیت نہیں آتی، معافی کی تربیت. ارے کتنا بھی گناہ ہو گیا، 1 سیکنڈ بھی اللہ توفیق دے دیا، توبہ کر لیا، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. مگر توفیق نہیں، بغیر توفیق کے موت آ گئی. اچھا کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہسپتالوں میں مر رہے ہیں، آخر میں ان کی زبان پہ ہے ہائے میرا ہائے میری کار، ہائے میرا بنگلہ، ہائے میرا بیلنس، ہائے فلاں ہائے فلاں ہائے فلاں. ارے اللہ کے بندے، کم سے کم اس وقت تو تیری زبان پہ کلمہ توحید ہوتا.
لا الہ الا اللہ آتا. اللہ کے نبی نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس آدمی کو مرنے سے پہلے اللہ لا الہ الا اللہ کی توفیق دے دے جنت میں جائے گا. دعا کیجئے اللہ ایمان کی موت دے. اور وہاں بھی آئیے چلیے جناب ہمارا شناخت نہیں ہو رہی ہے. آخر میں کیا ہو رہا ہے دوستو؟ زندگی بھر جس چیز کی ہم نے حفاظت کیا, ہم نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا, پبلک کے سامنے سطر کھول کر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بھائی آخر کون ہے. اللہ اسی موت سے ہر ایک کو بچائے. کیا جی زندگی؟ ارے کم سے کم ذرا صورت تو مومنانہ بناؤ. ارے ہم گنہگار ہیں, سرتپا گنہگار ہیں, معلوم نہیں ہم نے کتنے گناہ کیا, لیکن اللہ غفور رحیم ہے. اللہ سے امید ہے کہ اللہ انشاءاللہ ضرور معاف کرے گا. اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر ہم اللہ کے سامنے جائیں, اللہ سے کہہ سکتے نا اللہ میں کوئی انشاءاللہ. بہت بڑی چیز, بہت بڑی چیز ہے. دیکھیے چلیے اب ذرا آگے بڑھیے. اچھا چلیے اب انسان کی عزت کتنی ذرا اندازہ لگائیے. انسان کی عزت جان جب تک ہے انسان قیمتی ہے دوستو. انسان دنیا میں چیزیں بناتا, مثلا یہ اسپیکر ہے, یہ اسپیکر بنانے والے نے گارنٹی دی ہوگی کہ کتنے سال چلے گا, کون سی چیز, ہر چیز کی گارنٹی انسان دیتا. لیکن انسان کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں ہے, کوئی قیمت دے نہیں سکتا. اس کے بارے میں تفصیل میں گیا تو بہت بات ہوگی. مثلا سر سے لے کر پیر تک ایک ایک چیز اللہ کی نعمت کو دیکھیے. سر میں کتنی چیزیں, آنکھ دیکھنے میں چھوٹی آنکھ ہے. آپ کو معلوم ہے یہ آنکھ کے پردے کا ڈاکٹر الگ, آنکھ کے پردے کے اندر کا ڈاکٹر الگ, یہ سفیدی جو دکھ رہی اس کا ڈاکٹر الگ, سیاہی جو دکھ رہی اس کا ڈاکٹر الگ, یہ نیچے کا جو حصہ کام کر رہا اس کا ڈاکٹر الگ. صرف لفظ آنکھ کے لیے 50 قسم کے ڈاکٹر ہیں. اور دماغ, یہ تو پوری دنیا کا کمپیوٹر, پوری دنیا کی چیزیں ہیں. اور دماغ میں یاد کرنے کی جو حافظے کی صلاحیت اللہ رکھا ہے, اگر اس کو بنائے 800 درجے کی بلڈنگ اگر بنائی جائے, 800 درجے کی بلڈنگ میں رکھنے کے لیے جو فائل وغیرہ رکھے جاتے ہیں, سبحان اللہ, یہ 200 گرام کے دماغ کے اندر اللہ جمع دیا. اللہ کی قدرت, کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ رکھا ہے. چلیے ایک ایک چیز دیجیے. اب منہ کا معاملہ, ناک کا معاملہ, ای این ٹی کے ڈاکٹر دیکھیے, ناک کا الگ ہوگا, منہ کا الگ ہوگا, گلے کا الگ ہوگا, گلے کے نیچے کا الگ ہوگا, سینے کا الگ ہوگا, دل کا الگ ہوگا, دل کے اوپر کا ڈاکٹر الگ, دل کے پدر کا ڈاکٹر الگ, دل کی گہرائی کا ڈاکٹر الگ, دل کے رگوں کا ڈاکٹر الگ. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اگر اس کے بارے میں سوچیں بھائی کیا ہوتا, کیا بھی آپ کا آپریشن کا, اور ذرا کیا کہ دماغ میں ہوا صاحب, سر میں درد ہوا, آپریشن کرے, کیا ہوا صاحب 2 لاکھ روپے چلے گئے. اچھا ناک میں کیا کہ خراب آ گئی, 2 لاکھ ہو گئے. دل کا چلے گا 5 لاکھ. ارے دیکھتے چلے, اللہ کہہ رہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتے. اور یہ انسان جس کی دنیا میں کوئی قیمت نہیں دے سکتا, وہ جو چیزیں بناتا ہے گارنٹی ضرور دیتا ہے. سوال یہ کہ اس کی زندگی کی کیا گارنٹی ہے. دنیا کو گارنٹی دے رہا ہے, لیکن تیری زندگی کی کیا گارنٹی, تمہاری زندگی کے بارے میں کیا چیز ہے. اچھا چلیے اب آئیے, موت کا وقت جو ہوتا ہے دوستو, انتہائی کٹھن, انتہائی سخت, انتہائی خطرناک دن ہوتا ہے. اور اس کے بعد موت کا وقت جیسا ہوتا ہے, اللہ نے کہا وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. دیکھ رے تیرا وقت آ گیا رے, جس چیز کو تو ناممکن سمجھتا تھا, جس چیز کے بارے میں تیرا گمان تھا کہ نہیں ہو سکتا, دیکھ آج وہ چیز آ گئی ہے. اور دوستو اب انسان سکرات کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں, دیکھیے بیماری آدمی کو آ گئی تو دوستو زندگی میں اگر وہ کبھی نہیں رویا ہے تو بیماری آتے ہی آدمی رونا شروع کر دیتا. لوگ ملنے جاتے ہیں, تیمارداری کے لیے جاتے ہیں, دیکھتے روتا, مولوی صاحب دعا کرو, مولوی صاحب زندگی میں کبھی دعا کرو, بولا بھی نہیں کرا بھی نہیں. اور آج دیکھیے کیوں مایوسی چھا جاتی. اذا بلغت التراقی وقیل من راق. انسان پلنگ پہ پڑا ہوا ہے,
सकरात का आलम है, पैर यहाँ पर आ गए और क्या होता है देखो दोस्तों, वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़, ये पिंडली जो है दोनों अलग है, दोनों पैर अलग अलग हैं। अल्लाह ताला ताकत दिया, आदमी ज़रूरत पे मिलाता, ज़रूरत पे अलग करता, लेकिन अल्लाह कह रहा है इल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़, तेरी एक पिंडली दूसरी पिंडली से मिल गई। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा, दो बातें अल्लाह बता रहा है, देख तेरे अंदर वो ताकत अब नहीं है कि तू अपनी मर्जी से पैरों को हटा सके, तेरे पैर आके मिल गए, एक बात। और अरबी में ये जुमला उस वक्त कहा जाता है कि फलां आदमी पर इतनी मुश्किल आई, इतनी मुश्किल आई, इतनी मुश्किल आई कि उसके दोनों पैर मिल गए। हद से ज़्यादा मुश्किल को बताया जाता है। और मैं तफसील में नहीं जाता मौत के बारे में, सिर्फ एक बात बताता हूँ। हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े सहाबी थे। सहाबी कहने के बाद कोई लफ्ज़ ज़ुबान से निकालने की ज़रूरत ही नहीं। उनकी जब मौत का वक्त आया तो अपने तमाम बॉडीगार्ड को बुलाकर बोले, मैं कैसा आदमी था? बोले आप बहुत अच्छे थे, फलां थे, बड़ी खिदमत करे, हर एक तारीफ़ किया। तो बताए, अच्छा भाई आज मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ, कौन मेरी मदद करेगा? कहा कि आखा आप एक ऐसी चीज़ के बारे में मदद तलब कर रहे हैं जिसे हम कुछ नहीं दे सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हज़रत अमर इब्न आस अपना रुख क़िबले की तरफ किए और अपने बारे में बोलते रहे। इसके बाद आंखों से आंसू गिर रहे हैं। पूछने वाले ने पूछा,